پہلی صدی ہجری میں علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ پہلی صدی ہجری کے مجدد تھے۔ آپ کے زمانے کی جو سب سے بڑی ضرورت تھی وہ عدل و انصاف تھا کہ یزید کے بعد جو حکمران آئے انہوں نے زمین کو ظلم و ستم سے بھر دیا تھا، تو آپ نے جو تجدیدی کارنامہ سر انجام دیا وہ یہی تھا کہ اس دور میں جو ناانصافی اور ظلم و ستم پھیلا ہوا تھا اس کو آپ نے دور کیا، اور دوسرا اس دور کی حاجت کو آپ نے پورا کیا کہ جو حدیثیں تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال تھے، وہ مختلف لوگوں کے دلوں میں موجود تھے، علماء کے صدور میں موجود تھے، یا جو کتابیں لکھ لی گئی تھیں یا جنہوں نے اپنے پاس لکھی ہوئی تھیں ان کے پاس بکھری وہ چیزیں موجود تھیں۔ تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ پہلے فرد تھے کہ جن کو اس بات کا احساس ہوا، اور انہوں نے اپنے خلافت کے دور میں اس بات کا اجرا کیا اور اس بات کا حکم دیا کہ تمام گورنروں کو پیغام بھیجا کہ علماء کو اس بات پر مقرر کیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھ کر ایک جگہ جمع کر لیا جائے۔ یہ تدوین حدیث علی الابواب تھی، یعنی حدیثیں پہلے سے مدون تھیں، جمع تھیں مختلف مقامات پر، لیکن آپ نے ایک جگہ جمع کروا کے ان کو ابواب کے اعتبار سے مرتب کر دیا، تو حدیثوں کا بہت بڑا ذخیرہ یہ جمع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد تدوین کا سلسلہ یہ ایک عرصے تک چلتا رہا۔ تو یہ آپ کا کارنامہ تھا کہ احادیث طیبہ کو ایک جگہ جمع کرنے کا سلسلہ آپ نے شروع کروایا، اس وقت کی حاجت اور ضرورت کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا فرمایا۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دوسری صدی ہجری کے مجدد قرار پائے۔ ان کے زمانے میں جو ضروریات تھیں، خلق قرآن کا فتنہ سر اٹھا رہا تھا، تو اس کے لیے سب سے پہلے ابتدا کرنے والے فتویٰ دینے والے افراد میں ایک نمایاں نام امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا۔ پھر آگے اس کی تحریک چلتی رہی یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل کا دور آیا۔ تو ان خدمات کو دیکھتے ہوئے علماء نے دوسری صدی ہجری کا جو مجدد قرار دیا وہ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قرار دیا۔ تیسری صدی ہجری کے اندر معتزلہ کا زور اور بڑھ چکا تھا، فتنے مختلف آ رہے تھے، تو مختلف علماء کو اس دور کے اندر مجدد قرار دیا گیا، جن میں امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابو جعفر محمد بن سلامہ الطحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہستیاں تیسری صدی ہجری کی مجدد قرار پائیں۔ چوتھی صدی ہجری میں بھی یہی فتنے بہت بڑے ہوئے تھے، فلاسفہ کا ایک زور تھا، تو امام سہل سعلوکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابو بکر الباقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان حضرات کو چوتھی صدی ہجری کا مجدد قرار دیا گیا کہ انہوں نے ان فتنوں کا بخوبی مقابلہ کیا، اپنی تحریر کے ذریعے، اپنے الفاظ اور کلمات کے ذریعے ان فتنوں کی سرکوبی کی، تو یہ مجددین کی فہرست کے اندر شمار ہوئے۔ حالانکہ ان کے دور میں اور بھی کئی بڑے بڑے علماء یہ موجود تھے جن کی خدمات دینیاں یہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ پانچویں صدی ہجری میں امام ابو حامد محمد بن حامد محمد بن محمد ابن محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مجدد قرار پائے کہ آپ نے بھی فلاسفہ کا سختی کے ساتھ رد کیا، اور اس دور کے اندر جو بے عملی بڑے بڑے لوگوں کے اندر داخل ہو چکی تھی، حتیٰ کہ خود امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدائے امر کے اندر یہ دنیا کی طرف بہت مائل تھے، اور امام الحرمین امام ابو محمد الجوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و شوکت دیکھ کر ہی آپ علم کی طرف مائل ہوئے تھے، لیکن پھر آپ جو ہے وہ علم کے ساتھ عمل کی طرف مائل ہوئے، اور جو علماء اور جو عام لوگ علم پر عمل سے دور تھے ان کو عمل کی طرف لانے میں جو بنیادی ضرورت تھی وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے پوری فرمائی، اس لیے آپ کو بھی مجددین میں شمار کیا گیا۔ چھٹی صدی ہجری کے اندر بھی عقائد اور کلام کے حوالے سے بہت سارے فتنے پیدا ہوئے، تو ان کا بھرپور مقابلہ کرنے والوں میں سے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی کی ذات تھی۔
آپ نے علم کلام پر کئی کتابیں تحریر فرمائی، بہت بلند پایا کتابیں آپ نے تحریر فرمائی، جن میں ان فتنوں کو آپ نے سختی کے ساتھ ان کا رد کیا، تو آپ کا جو نام آیا وہ بھی مجددین کی فہرست میں آیا۔ اسی میں امام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی مجدد علماء نے شمار کیا۔ 7ویں صدی ہجری میں امام تقی الدین ابن دقیق العید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر محدث تھے، فقیہ تھے، ان کا نام علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ بالاتفاق 7ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ 8ویں صدی ہجری میں امام زین الدین العراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابو حفص عمر البلقینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو مجدد قرار دیا گیا۔ انہوں نے اپنے دور کی تقاضوں کو پورا کیا، اور 9ویں صدی ہجری میں خود علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی کو مجدد قرار دیا گیا کہ یہ اس صدی کے مجدد تھے۔ 10ویں صدی ہجری میں مختلف نام علماء نے ذکر کیے، جن میں حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے درمیان ملا علی قاری کے نام سے معروف ہیں، اسی طرح شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اس صدی کے مجدد قرار پائے۔ 11ویں صدی ہجری میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مشہور و معروف مجدد ہیں۔ 12ویں صدی ہجری میں امام 12ویں صدی ہجری میں سیدی بحر العلوم علامہ عبدالعلی لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو درس نظامی جنہوں نے مرتب کیا ملا نظام الدین محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بیٹے تھے، اور یہ بحر العلوم کے لقب سے ملقب تھے اور حقیقی طور پہ بحر العلوم تھے۔ تو انہوں نے اپنے دور کی ضروریات کو پورا کیا۔ ان کو اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 13ویں صدی ہجری کا 12ویں صدی ہجری کا مجدد قرار دیا گیا۔ 13ویں صدی ہجری میں امام سیدی دہلان مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلی حضرت امام علیہ سنت کے استاذ ہیں، وہ اور تاج الفحول سیدی عبدالقادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں ہستیوں کو مجدد قرار دیا گیا۔ یہ 9ویں صدی ہجری تک تو جو مجدد لکھے ہیں یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر کئی بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ان کا تذکرہ یہ کیا ہے، اور 9ویں صدی ہجری کے بعد بھی کئی علماء نے تذکرہ کیا، اور 10ویں کے بعد سے 13ویں صدی ہجری تک کے مجددین جو لکھے ہیں وہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک حاشیہ ایک تعلیق جو آپ نے المقاصد الحسنہ پر لکھی ہے اس میں ان کو ذکر کیا ہے کہ یہ جو بعض میں نے ذکر کیا ان میں سے بعض کا تذکرہ امام اہل سنت نے ذکر فرمایا ہے۔ اور 14ویں صدی ہجری کے اندر بالاتفاق علماء کے اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہیں جو مجدد قرار پائی ہے۔ ٹھیک ہے۔